وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً وَفَضْلًا۔ شیطان تمہیں دھمکی دیتا ہے، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہی شیطان حرام کاموں پہ، ناجائز کاموں پہ، زناکاری کے کاموں پہ، بدکاری کے کاموں پہ بے تحاشا تم سے پیسہ خرچ کرواتا ہے، حرام کاموں پر بے تحاشا تم سے پیسہ خرچ کرواتا ہے۔ لیکن اللہ کی راہ میں جب مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے، شیطان تمہیں ڈراتا ہے تم غریب ہو جاؤ گے۔ نہیں میرے بندو، واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہیں ڈبل فائدہ ملے گا، اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا اور اپنا فضل و کرم دے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صدقہ خیرات کیا کرو میرے بھائی، صدقہ خیرات کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو بجھاتا ہے، اللہ کے غضب کی آگ کو بجھانے میں صدقہ اور خیرات کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بڑی دولت کیا ہے اس کا ذکر کیا، فرمایا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو حکمت دے دیتا ہے اس کو سمجھو بہت بڑی دولت دے دیتا ہے، خیرن کثیرا، بہت بڑی بھلائی دے دیتا ہے۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے قرآن کریم کا علم ہے۔ جس کو اللہ قرآن کا علم دے دے، قرآن کی نالج دے دے، قرآن پر غور کرنے کی توفیق دے دے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے دے، اس سے بڑا کوئی دولت مند نہیں ہے۔ اور غور کیجئے، اللہ نے جب دنیا کا ذکر کیا ہے قرآن میں تو کیا فرمایا؟ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ دنیا تو بہت چھوٹی سی دولت ہے، دنیا کی دولت تو بہت کم ہے، بہت تھوڑی ہے۔ دنیا کی پوری دولت کو اللہ نے تھوڑا کہا ہے، اور یہاں حکمت کا اور قرآن کا جب اللہ نے ذکر کیا تو کہا کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو اللہ نے حکمت دے دیا اس کو بہت بڑی دولت دے دی۔ اس کا مطلب دنیا کی ساری دولت ایک طرف ہے اور قرآن کی دولت ایک طرف ہے۔ اللہ اس دولت کو ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو ضرورت مند تو ہوتے ہیں مگر آپ ان کا چہرہ دیکھ کر کے نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ ضرورت مند ہے۔ وہ آپ کے دروازے پہ آ کے مانگیں گے نہیں، وہ سماج کے وہ طبقہ، وہ سماج کے وہ لوگ ہوں گے جو سفید پوش ہوں گے، عزت دار اور خوددار لوگ ہوں گے، ان کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا، تبھی باہر نکل کر کے وہ آپ سے یہ نہیں کہیں گے میرے بچے بھوکے ہیں۔ جب ہم زکوٰۃ